مسئلہ تھا ایک کہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں؟ میلاد شریف کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ میلاد شریف کس چیز کا نام ہے۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد جلسے نکالنے کا نام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد جلسہ کرنے کا نام ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، نہیں، میلاد نہ تو جلسہ نکالنے کا نام ہے، نہ ہی جلوس نکالنے کا نام ہے، بلکہ میلاد کس چیز کا پھر نام ہے؟ میلاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی خوشی کرنے کا نام میلاد ہے۔ سمجھ لگی میرے بھائیوں؟ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا کے آنے کی خوشی کرنے کا نام میلاد ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں اکیلا ہو اور گھر میں اکیلا بیٹھ کر درود و سلام پڑھے یا کوئی نعت پڑھے تو وہ بھی میلاد ہے۔ لہذا اس خوشی میں پڑھے کہ میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی میلاد ہے۔ میرے پیارے بھائی، اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے آقا کے آنے کی خوشی پر تو محترم یہ بھی میلاد ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 نفل پڑھوں گا کیونکہ آج کے دن میرے آقا تشریف فرما ہوئے تھے، تو بھائی یہ بھی میلاد ہے۔ تو اچھا، میں اگر اپنے ہمسائے کو، ساتھ والے کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی آؤ، آج کے دن میرے آقا تشریف فرما ہوئے تھے، آؤ تمہاری دعوت ہے میرے گھر میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، آیا میں اس طرح کرتا ہوں تو یہ بھی میلاد ہے۔ میں کہتا ہوں کسی بندے سے یار آؤ میرے آقا تشریف فرما ہوئے تھے، آؤ مل کر نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو بھائی یہ بھی میلاد ہے۔ تو سمجھ لگ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنا یہ میلاد ہے۔ تو سب سے پہلے بات، اب یہ بات پوچھی جائے کہ رب تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ یہ جو خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے ہم اپنے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت 11واں سپارہ سورۃ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل، کہ محبوب ان سے کہہ دے، کل محبوب ان سے فرما دے، ان سے کہہ دے، کیا؟ بفضل اللہ، کہ جب میرا فضل تم کو ملے، میرا فضل تم کو ملے، وبرحمتہ، جب اللہ رب العزت کی رحمت تم پر ہو، یا جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو رج رج کے خوشیاں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، قرآن پاک ہمیں عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے روح و بیاں۔ اللہ اکبر۔ انسان غم مناتا ہے لیکن انسان خوشی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو خوشی نہ کرنا، گناہ ہو جائے تو خوشی نہیں کرنی۔ کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی شرمندگی کو رکھ کر توبہ کرنی ہے۔ اور خوشی کب کرنی ہے؟ جب میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے۔ آیا میں آپ کو یہ بات اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایسے لگا لیں کہ میرا ایک شاگرد ہو یا میرا کوئی دوست ہو، میں اس کو کوئی چیز انعام کے طور پر دیتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ میرا شاگرد یا میرا دوست اچھا ہوگا، تربیت یافتہ ہوگا، ماں باپ کی خدمت گزار ہوگا، یا ایسے لگا لیں کہ اس کے سینے میں عشق رسول ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس تحفے کو، یا ایسا سمجھ لیں کہ اس کے دل میں اپنے استاد کی یا اپنے دوست کی قدر ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انعام کو لے کر کبھی اس دوست کو دکھائے گا، کبھی اس کو دکھائے گا، کبھی اس کو بتائے گا، کبھی اس کو بتائے گا، کبھی اس کو دکھائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔
کیا بتائے گا کہ یار دیکھو میرے استاد نے مجھے انعام دیا، اور کیا کرے گا؟ خوش بھی ہوگا، یعنی کہ وہ خوشی بھی کرے گا، کیونکہ وہ سب کو بتا رہا ہے، اس کا مطلب وہ خوشی کر رہا ہے نا۔ اچھا یہ بات مجھ تک آئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس بات سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوں گا؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ میں خوش ہوں گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب اس طرح یہ بات آپ سمجھیں کہ میرا شاگرد نکل آئے الو کا پٹھا، یا میرا دوست اس طرح کا نکل آئے، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ جناب میرے دیے ہوئے انعام کی قدر نہ کرے، اس کو پھینک دے، تو میں تو کہوں گا نا یار یہ تو بڑا یار کمال کا شخص ہے، یار میں نے اس کو انعام دیا، اس نے میرے انعام کی قدر نہیں کی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میں اس کے اس حرکت کی وجہ سے اس سے راضی ہوں گا یا ناراض ہوں گا؟ ناراض ہوں گا نا۔ کیوں؟ آپ اسی دلیل کو اس بات پر سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو انعام آقا کی صورت میں کیا ہے وہ ہم پر فضل بھی ہے اور ہم پر رحمت بھی ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، ذکر ہم نے آقا کا کرنا ہے لیکن خوش میرے اللہ رب العزت نے ہونا ہے۔ تو بھائی انعام کی قدر وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں قدر ہو۔ تو اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر آقا کی صورت میں ہوا ہے، اور اللہ کا فضل یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات میں رب تعالیٰ کا فضل، سب سے بڑا فضل جو ہے فضل کبیرہ، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں۔ 22 سپارہ سورۃ الاحزاب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ وبشر المؤمنین بان لہم فضلا کبیرا۔ اللہ اکبر۔ کیا اس آیت میں کیا اللہ رب العزت ارشاد فرمانے کہ غیب کی خبریں دینے والے میرے محبوب، ان کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ و سراجا منیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھیں اللہ فضل کیا ہے تمہارا؟ اللہ سے سوال ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت اگلے ہی لفظوں میں ارشاد فرماتے ہیں، بِأَنَّ لَهُمْ فضل اللہ کبیرہ، فرمایا یہ میرا سب سے بڑا فضل ہے۔ سمجھ لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں مل جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ جی حافظ بھائی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن خوشی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ بھی دلیل آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ لیں۔ ابو لہب تھا، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ۔ جس دن میرے آقا دنیا میں تشریف فرما ہوئے یہ ابو لہب کے پاس کام کرتی تھی، اور اس نے آ کے ابو لہب کو بتایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے بھائی کے گھر یعنی کہ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور ابو لہب نے خوشی کی کہ شکر الحمدللہ کہ میرے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دائیں بازو کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب اس بات کو میں آپ کو پوری بات سمجھا کر اس بات کی دلیل کو لے کر میں کچھ سمجھاؤں گا، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ابو لہب ملا اور پوچھا بھائی کیا معاملات ہے؟ ابو لہب کہتا بھائی میں تو سڑ گیا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اور کہا کہ یار ایک سموار والا دن میرے شہادت کی انگلی سے سفید سفید رطوبت نکلتی ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں اور 24 گھنٹے مجھے عذاب کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ 8ویں دن تجھے اللہ کی رحمت کیوں مل رہی ہے یا اللہ کا فضل تجھے کیوں مل رہا ہے 8ویں دن؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف میرے چچا نے ابو لہب نے دی ہے، مجھے اس سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لیکن 8ویں دن پھر بھی فضل اور رحمت مل رہی ہے، کیوں؟ تو ابو لہب کیا کہتا ہے حضرت فضل بن عباس کو؟ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تھے میں نے اپنی شہادت کی انگلی سے لونڈے کو آزاد کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آقا کے آنے کی خوشی کی تھی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ آقا کے آنے کی خوشی کی تھی، تو اللہ نے اس کی برکت سے سوموار والے دن مجھے عذاب کا پتہ نہیں چلتا اور میرے ہاتھ سے سفید سفید رطوبت نکلتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، سب اس بات کو سمجھیں، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں کہ اس نے خوشی کی ابو لہب نے، نبی سمجھ کر نہیں کی، نبی سمجھ کر نہیں کی۔ کیا سمجھ کر کی؟ بھتیجا سمجھ کر خوشی کی۔ اللہ نے بھتیجا سمجھ کر میرے آقا کے آنے کی خوشی کرنے کی وجہ سے 8ویں دن ابو لہب پر رحمت اور فضل نازل کر دیا، اس کو عذاب کا پتہ نہیں چلتا۔ سوچو کہ آپ اور میں اللہ رب العزت کے محبوب کو نبی مان کر خوشی کرتے ہیں، اللہ ہمارے اعمالوں کو ضرور بخشے گا اللہ رب العزت۔ اللہ کے محبوب کو ہم نبی سمجھ کر خوشی کرتے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ میرا اپنا ایک طبیعت ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، میں اس بات کو اس طرح لیتا ہوں کہ میرا وجدان کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے یہ روگوں کے اندر خون رچتا ہے چلتا ہے، ایسے شیطان انسان کی سوچوں میں روگوں میں چلتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ تو اس کا مطلب یہ بات سچی پکی ہے کہ خواب میں جب ابو لہب نے بتایا حضرت کو، عبداللہ بن عباس کو، تو مجھے بتائیں تو کیا شیطان کو تو پتہ لگ گیا ہوگا نا؟ لگ گیا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہوگا اوہو، کمیٹی اس نے بٹھا لی، اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر لیا، انہوں نے کہا انہوں نے کہا لو جی ہوں تے انہیں بھی دس چھڑیا جے ابو لہب نے کہ بھائی مینوں 8ویں دن عذاب نہیں ہوندا تے ہون۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا، اس نے کہا یار لوگوں کے ذہن میں خیالات کو خراب کرو، کیا میلاد منانا شرک ہے؟ بھئی سب سے بڑی بات اب اس بات کو سمجھیں کہ ہم میلاد کہتے کسے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی آقا نے میلاد منایا، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی آقا سوموار والے دن روزہ نہیں تھے رکھتے تھے نا؟ اپنے دنیا کر آنے کی خوشی میں اپنی امت کے لیے ان کو بتانے کے لیے روزہ رکھتے تھے نا۔ ان کو کوئی ضرورت تھی؟ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سوموار کا روزہ رکھا کہ نہ رکھا؟ رکھا نا۔ تو بھائی مجھے یہ کچھ جی جھنڈیاں نہیں لگانی چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے، ایسا کہاں لکھا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ آقا کا ذکر چھڑے۔ اور اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ لوگ اور ایسے ہی سمجھ لیں کہ ینگسٹر اگر کوئی لڑکی سے عشق کرے تو کیا کبھی آپ نے یہ بھی آ کے کسی عالم سے پوچھا کہ بھائی یہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جب بھی آقا کی بات آتی ہے تو آپ لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، یا یہ کرنا جائز ہے۔ یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ موضوع کہیں کا کہیں اور چلا جائے گا، بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ میلاد کہتے کسے ہیں؟ آقا کے آنے پر خوشی کرنے کا نام میلاد ہے۔ آیا وہ گھر بیٹھ کے کر لیں، آیا وہ درود پاک پڑھ کے کر لیں، آیا وہ نعت پڑھ کے کر لیں، آیا وہ روزے کی صورت میں کر لیں، آیا وہ محفل کو اکٹھا کر کے کرنے کی صورت میں کر لیں، آیا وہ کھانا کھلانے کی صورت میں کر لیں، تو بھائی آقا کے آنے کی خوشی کرنا یہ میلاد شریف ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔